حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے غسل دیا، پھر جو معجزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر سواری کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کا نام یافور تھا۔ اس کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مال غنیمت کا بہت سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس میں یہ گدھا بھی تھا۔ جب سارا مال صحابہ اکرام میں تقسیم ہو رہا تھا تو یہ گدھا آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس نسل سے ہوں کہ جس پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ اب میں اپنی نسل میں سب سے آخری بچا ہوں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یافور گدھے کو اپنی سواری کے لیے خاص کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی نہ ہوتے اور آپ کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آپ یافور کو حکم دیتے کہ اے یافور، جاؤ اور ابو بکر کو بلا لاؤ یا عمر کو بلا لاؤ یا فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ تو یافور پھر دوڑتا ہوا ان صحابی کے دروازے پر جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا۔ وہ صحابی باہر نکلتے، سامنے یافور کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا ہے، اور پھر وہ صحابی جلدی سے بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینہ کی گلیوں میں تیز تیز چلاتا ہوا دوڑنے لگا۔ پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شہبہ تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دنوں میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس اونٹنی کی موت ہو گئی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافر لوگ تھوڑی دور بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک دیہاتی آدمی گزرا۔ اس نے کافروں سے پوچھا کہ یہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کافروں نے بتایا کہ یہ محمد ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میری مان لو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس دیہاتی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی گو ہوتی ہے، یہ چھپکلی کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، یہ دیواروں پر چپک جاتی ہے۔ اس دیہاتی نے حضور کے سامنے وہ گوہ پھینکتے ہوئے کہا کہ اے محمد، اگر یہ گوہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس دیہاتی نے مذاق اڑانے کے لیے حضور سے یہ باتیں کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس گوہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ اے گوہ اٹھ جا اور گواہی دے۔ یہ سن کر وہ مری ہوئی گوہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف بہ صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کی طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کے ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرے مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش
کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں ذاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا، مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں؟ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے۔ کئی صحابہ حیران و سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے، یہاں رحمت للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت ابد تک آپ کا دامن نہ چھوڑ سکے گی۔ جب صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، عمر فاروق غایت بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ
محمد انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کے نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئی ہیں۔ خدا کی قسم محمد بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وارفتگی میں بہے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی، میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ وہ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس مائیت کے ثواب سے بہرہ کر دے۔ الہی مجھے رسول امین کے شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھیں اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھی۔ حیف وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تونگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پہر نفس سے جنگ آزما رہا۔ وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کہ آج اسی وجود سرمندی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔